نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے محترم ناظرین و سامعین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے چند اہم مسائل کو پیش کیا جائے گا کہ زکوٰۃ کس شخص پر واجب ہوتی ہے، حج کس شخص پر فرض ہوتا ہے، قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے، صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہوتا ہے، اور کون سا شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے، کون سا شخص زکوٰۃ کا مال نہیں لے سکتا ہے۔ یہ چند اہم اور امپورٹنٹ موضوع ہیں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ ان چیزوں کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ سامان اور مال تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک، ضرورت کا سامان، یعنی آپ کا وہ سامان کہ جس کے اوپر آپ کی ضروریات موقوف ہو، آپ کے گھر والوں کی ضرورتیں موقوف ہو، وہ سامان۔ اس کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ مثلا آپ کا گھر ہے جس کے اندر آپ رہتے ہیں، اب اس گھر کی قیمت چاہے لاکھوں روپے ہیں، کروڑوں روپے ہو، اس گھر کی قیمت پر نہ زکوٰۃ واجب ہوگی، نہ صدقہ فطر واجب ہوگا، نہ قربانی واجب ہوگی اور نہ حج فرض ہوگا۔ لہذا اگر گھر ہے آپ کا، چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی قیمتی ہو، کتنی ہی مالیت کا وہ گھر ہو، تو یہ ضرورت کا سامان ہے۔ تو نمبر ایک، ضرورت کے سامان کے اندر گھر آتا ہے۔ نمبر دو، سواری۔ آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑی ہے، بہت مہنگی مہنگی گاڑی ہے، وہ گاڑی آپ کی ضرورت کے اندر داخل ہے، آپ کی ضرورت اس گاڑی سے وابستہ ہے، تو اس گاڑی کی قیمت پر کچھ واجب نہیں ہوگا، چاہے وہ بہت زیادہ مالیت کی ہو۔ اسی طرح آپ کے پاس زمین ہے، لیکن وہ زمین ایسی ہے کہ جس کی آمدنی سے آپ اپنا گھر چلاتے ہیں، آپ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو یہ زمین بھی آپ کی ضرورت کے اندر آئے گی۔ اسی طرح آپ کی دکان ہے جس کے کرائے پر آپ اپنا گھر چلاتے ہیں، جس کے کرائے پر آپ کی ضرورتیں موقوف ہیں، تو اس صورت میں یہ دکان بھی آپ کی ضرورت کے اندر شامل ہوگی۔ اسی طرح آپ کاریگر ہیں یا تاجر ہیں، تو کاریگری کے اوزار یا تجارت کے اوزار، جو اوزار آپ کے پاس ہیں، مثلا آپ ٹیلر ہیں تو آپ کے پاس بڑی بڑی مشین ہے کپڑے سینے کی، کہ ان کپڑے سینے کی مشینوں کی آمدنی کے اوپر آپ کا گھر اور آپ کی ضرورت موقوف ہے، تو لہذا کاریگری کے اوزار یا تجارت کے جو اوزار ہیں، وہ اوزار بھی آپ کی ضرورت کے اندر شامل ہوں گے۔ تو پہلا مال ہے ضرورت کا سامان۔ اس ضرورت کے سامان کے اوپر نہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، نہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، نہ حج فرض ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان ضرورت کے سامان کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے، چاہے ان کی قیمت بہت زیادہ ہو۔ دوسری چیز ہے ضرورت سے زائد سامان۔ مثلا آپ کے پاس ایک گھر آپ کے رہنے کے لیے ہے، اور ایک گھر آپ نے ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے، یا ایک پلاٹ آپ نے لے کر ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، یا کوئی گھر ہے، کوئی مکان ہے جس کو آپ نے کرائے پر دے رکھا ہے، اور اس کے کرائے پر آپ کی ضرورت موقوف نہیں ہے، آپ کا گھر کا نان و نفقہ اس کے اوپر موقوف نہیں ہے، تو یہ جو زائد گھر ہے یہ آپ کی ضرورت سے زائد کہلائے گا۔ یا آپ کے پاس دکان ہے جس کے کرائے پر یا جس کی انکم پر آپ کی ضرورت موقوف نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ اچھی طرح رہ سکتے ہیں، زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، جو زائد دکان ہے یہ بھی آپ کی ضرورت سے زائد کہلائے گی۔ اسی طرح آپ کے پاس دو بائک ہے، دو گاڑی ہے، ایک گاڑی سے آپ اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور ایک گاڑی ایسی آپ نے اس طرح کر لے رکھی ہے جس کو سال میں کبھی کبھار استعمال میں آپ کے آتی ہیں، جس کے بغیر بھی آپ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، تو یہ گاڑی بھی آپ کی ضرورت سے زائد سامان کے اندر آئے گی۔ اسی طرح آپ کے پاس زمین ہے کہ جس کی آمدنی پر آپ کی ضرورت موقوف نہ ہو، آپ کا نان و نفقہ، آپ کی ضرورتیں اس کی انکم پر اور اس کی آمدنی پر موقوف نہ ہو، تو یہ زمین بھی آپ کی ضرورت سے زائد سامان کے اندر شمار ہوگی۔ تو دوسری جو قسم ہے ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے جو زائد سامان ہوتا ہے، اگر اس کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہیں، تو اس صورت میں آپ کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہوگا، آپ کے اوپر قربانی بھی واجب ہوگی۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ کا مال نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر ضرورت سے زائد سامان کی قیمت 612 گرام چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو
یا ضرورت سے زائد آپ کے پاس اتنا سامان ہے کہ جس کی قیمت اتنی بن جاتی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ حج کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں اور حج کی تمام ضروریات کو آپ اس سے پورا کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے اوپر حج بھی فرض ہو جائے گا۔ یہ ہو گئی دو قسمیں۔ تیسری قسم جسے مال نامی کہا جاتا ہے، تو شریعت کی نگاہ میں مال بڑھنے والا شمار ہوتا ہے، اس کے اندر سونا آتا ہے، چاندی آتی ہے، طرح روپیہ پیسہ آتا ہے، مال تجارت آتا ہے، مویشی وغیرہ آتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سونا اگر 87.5 گرام ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ 612 گرام چاندی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے پاس مال تجارت ہے کہ جس کی قیمت گویا کہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لہذا اگر 87.5 گرام سونا ہو یا 612 گرام چاندی ہو یا 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہو، چاہے وہ آپ کے بینک میں ہو یا آپ کی جیب میں ہو یا آپ کے پاس کیش ہو، یا مال تجارت آپ کے پاس اتنا ہو کہ جو 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہو، تو اس صورت میں آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لہذا یہ مال نامی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس شخص کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، اور اگر حج کے بقدر اس کے پاس مال ہے، صاحب استطاعت اگر وہ ہیں، تو اس صورت میں حج بھی اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ لہذا ضرورت سے جو زائد سامان ہے، چاہے اس کے اوپر سال نہ گزرا ہو، چاہے وہ مال نامی نہ ہو، اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر حج کے برابر وہ مال ہو جائے تو حج بھی اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بندہ زکوٰۃ کا مال نہیں لے سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔ تو 3 طرح کا مال ہو گیا: نمبر 1 ضرورت کا سامان، نمبر 2 ضرورت سے زائد سامان، نمبر 3 مال نامی۔ ضرورت کے سامان میں نہ قربانی واجب ہے، نہ صدقہ فطر واجب ہے، نہ زکوٰۃ واجب ہے اور نہ حج فرض ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کے اندر اگر وہ 612 گرام چاندی سے زیادہ ہو جاتا ہے یا اتنا ہو جاتا ہے تو قربانی بھی واجب ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے، یہ شخص زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتا ہے۔ اگر حج کی ضروریات پوری کرنے کے بقدر مال ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر حج بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر مال نامی ہے تو مال نامی اگر 87.5 گرام سونا ہے یا 612 گرام چاندی ہے یا 612 گرام چاندی کے بقدر روپیہ پیسہ یا مال تجارت ہے تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، جبکہ اس مال کے اوپر سال گزر گیا ہو اور یہ مال اس کا قرضے کے علاوہ ہو۔ اگر قرضہ ہے تو قرضے کو چھوڑ دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، اب جو مال بچے گا اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ امید ہے محترم سامعین آپ کو یہ مسائل اچھی طرح سمجھ میں آئے ہوں گے، لہذا اس ویڈیو کو ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو اچھی طرح یہ موٹے موٹے مسائل سمجھ میں آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔